نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله وتوبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك يا رسول الله لبيك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ افضل تو لائے کہ اب تک اللہ سونے دے بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے دے شماعت درود و سلام کے بعد قابل صدر احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف جو سچی توبہ دا ذکر کریں گے قرآن کریم دی سورۃ تحریم دی 8ویں آیا پاک دا شروع دا سارا میں تلاوت کرنا تو سنوں دا شرف حاصل ہے میرے سونے رب نے ایسا پاک جی فرمایا اے ایمان آئیو توبہ کرو سچی توبہ یہ نہیں اللہ رب العزت مسلمانوں نے گل کہی جو ایمان لائے ایمان لینا دو طرح دا ہے کہ ایمان ظاہری کڑیاں ہوتے تھے زبانی ایمان لے آتا انسان اقرار باللسان کرتا ہے ایک کا تصدیق بالقلب دلوں ایمان لے آتا اسی طرح ایک توبہ انسان کڑیاں ہوتے تھے کرتا ہے کہ دلوں توبہ کرتا ہے تو سونے رب نے مسلمانوں نے یہ گل کہی ہے کہ مسلمانوں سچی توبہ کرو تاکہ تسی اپنا مقصد حیات حاصل کر سکو قرآن حکیم سونے رب نے دسیا ہوا کہ انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیا طریقہ سونے رب نے قرآن دسیا کہ تسی پیر پیشوا دے رائی میرے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میرے فضل و توفیق ناڑی میری حضوری چ پہنچ کے سلامتی دے گھر چ پہنچ کے جلدی آنی جلدی آنکھاں نہ میرا دیدار حاصل کر سکتے تو میں اسے واسطے پیدا کیتا لیکن وہ واسطے ایمان لے آنا ضروری ہے پھر سچی توبہ کرنی ضروری ہے یعنی ایسی توبہ کہ دوبارہ انسان نہ پلٹے اور انسان تمام شیطانی نفسانی نظامہ دستوروں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت مضبوطی نہ پڑے اور قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرے جیسا کہ اسلامی علم تصوف سانو دسدا تاکہ انسان دا اندر نورانی ہو جائے جب انسان اپنے پیر پیشوا کو توحید کی کنیکشن حاصل کر لینا نوری سیم اپنے اندر لوا لینا تو پھر انسان دا تعلق شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ کے توحیدی محمدی رحمانی نیٹ ورک نہ ہو جاتا راہ بالا مسافر بن جاتا ہے جب اپنے پیر پیشوا کے زیر نگرانی مسل ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرتا تیری روح قوت پرواز پیدا ہو جائیں گی تو پیر پیشوا مرید نو اپنے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری تک پہنچا دے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضوری خدا پہنچا دے اللہ پاک انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمت اور کبر عطا فرماؤں پھر انسان نے ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی الذکر سلطان الاذکار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال حاصل ہوگا کیونکہ انسان نو مطلب اپنے پہلے ہی اپنے دیدار واسطے جدا کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرماندے کمال زندگی دیدار ذات واسطے کہ زندگی دا کمال ہی اللہ دیدار حاصل کرنا اور یہ قرآن سارا پروگرام سنے رب نے دسیا اور طریقہ بھی دسیا ہے کتاب سنے رب نے مسلمانوں نے یہ گل کہی ہے کہ مسلمانوں ایمان لے آندا دلوں ایمان لے اور توبہ کرو دلوں توبہ کرو سچی توبہ کرو تو پھر دوبارہ شیطان نفس اور نفس و شیطان دے پجاری یا دنیا دے پیچھے نہ لگے خلقی اسباب اور باب تو کلی منہ موڑ لو یہ نہ منہ موڑ لو کوشش بھی کرنے کا خیال نہ ہوئے فنا پھر توحید کر پھر توحید ہو جاؤ ہر لمحہ اللہ کے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارو سب تو الگ ہو گئے خوب ریاض تو مجاہدہ کرو اللہ دسے پروگرام دے مطابق اپنے پیشوا دے زیر نگرانے تو پھر اللہ تعالی رسائی حاصل ہوئے گی ڈاکٹر علامہ اقبال دائیں فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام تو ایسے مکان لا مکان سے دور نہیں وہ جلوہ کا تیرے خاک داں سے دور نہیں
اللہ رب العزت نے اسی واسطے سچی توبہ ذکر کیا تاکہ انسان میری بارگاہ وچ پہنچ کے میرا دیدار حاصل کرے جس کام واسطے میں انہیں پیدا کیتا ہے۔ یہ نعمت تاں ہی ہو اگر انسان لا الہ الا اللہ حاصل کرے گا، الا اللہ اس بات حاصل کرے گا، مردہ بن کے اللہ کے حضور چ حاضر رہے گا، اپنے اور دوسرے کے معاملات کو اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپرد کی بادشاہت حاصل کرے گا، نماز عشق نیت لے گا، ہر قلباً ذات مولا ڈبا رہے گا، جیسے رب نے قرآن دسیا وہ تبتل رہے تبدیلا، پھر فرمایا وہ وائلہ رب کا فرغب، اور یہی احسان ہے جہدے بارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور قرآن سے بھی دسیا کہ میں احسان والے دے نال ہاں۔ تو سنے رب نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سوال کرن دیتے ہی دسی سی گل کہ احسان یہ ہے کہ انسان اللہ کی یہ بات ایویں کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا، اگر نعمت حاصل نہیں تو پھر خیال کرے اللہ تینوں دیکھ رہا، یعنی سچا مومن ہر ویلے اللہ پاک دے حضور یا حضوری چ گزارے۔ سانس میں رب نے فرمایا کہ سچی توبہ کرو تاکہ تاری روح اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، دل دے آئینے دل دی آنکھاں دی مولا دی نعمت اسے دنیا چ حاصل کرے، پھر ہی آخری کھلیاں آنکھاں دا دیدار ہوئے گا۔ اس دنیا کی کھلیاں آنکھاں دا دیدار صرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا، سچے اللہ والے دیدے مولا کردے گئے نے، کر رہے نے، کردے رہن گے، اور دیدے مولا دعوت لوکاں نوں دلدے رہن گے۔ اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اصل اور خلاصہ ہے، کہ اسلامی علم تصوف دی روح ہے دیدار الہی۔ تائیں کہ رضی اللہ ڈاکٹر احمد اقبال نے فرمایا سی کہ کمال زندگی دیدار ذات است، اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے دس دیتا کہ جب انسان روح ایمان اللہ عشق حاصل کر لیندا، اتباع رسول چ فنا اختیار کردا، سچے ایمان سچی توبہ تو بعد تے فنا پھر ذکر سلطان لذکار حاصل کردا تو پھر اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرن دا سارا طریقہ سنے رب نے قرآن چ دسیا۔ تو سنے رب نے اسی واسطے مسلمانوں نوں آکھیا کہ سچی توبہ کرو تاکہ تسی اپنا مقصد حیات حاصل کر سکو۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تک ذل ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے۔ صاحب پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانوں تیرے علاوہ کسی سہارا دی لوڑ بھی کوئی نہیں، تیرا سہارا ساڈے واسطے کافی ہے۔ سن دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ہر میدان ساری مدد فرمائے، اپنے دائمی تعداد نعمت عظمت اور کبرا عطا فرمائے، قرآن عرض اسلام و غلبہ عطا فرمائے، کافرہ منافقہ دجالیاں افلاطونیاں اسلام و انسانیت دشمنہ گمراہ بہتر جہنمی فرقے ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکار والے شر سے بجائیں، انہوں نے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اپنے سونے سچے پیغام قرآن سنت فقہ تصوف دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کے روح کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس یار ساری باقی دنیا فانی ہے، مردار ہے، آزمائش ہے، دھوکا ہے، دغا ہے، فریب ہے، حیلہ ہے، خواب ہے، یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، اور ویرانے کا ویرانہ اور بستی کی بستی ہے۔ آج موقع ہے اس دنیا کے شر تو بچو بچو بچو، دنیا تو پھر نہیں ہونا، آج موقع ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔